الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. معزز اسلامی مدینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا ہے، اور سورۃ الملک کے اندر اللہ رب العالمین نے موت اور حیات کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ بابرکت ذات جو اللہ رب العالمین کی ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ رب العالمین تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سب سے اچھے اعمال کون کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی لیے پیدا ہی کیا ہے کہ ہمارا امتحان لے کہ دنیا کے اندر کون سب سے اچھے اعمال کرنے والا ہے، اور اعمال کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے انہی ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کے عوض جنت کا وعدہ ہم سے اور آپ سے فرمایا ہے. حالانکہ کئی ایک مقامات پر اس کا بھی ذکر ہے کہ ہمارے یہ اعمال جنت کا عوض نہیں بن سکتے، جنت کا بدل نہیں بن سکتے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے جنت کی خوبیوں کا ذکر فرمایا ہے، تو ہم دیکھیں کہ ہم کتنے بھی اعمال اس دنیا کے اندر کر لیں، کتنی بھی زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیں، اور ہم اپنے پیروں کے بل گھسٹ کر کسی بھی طرح مسجد میں آئیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، الغرض ہم اپنے وجود کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیں، اپنی جان دے دیں اللہ کے راستے میں، پھر بھی اگر اللہ رب العالمین یہ جنت عطا فرما دے تو یہ جنت بہت سستی ہے، ہمیں فری میں مل گئی. اور اللہ رب العالمین کا قرآن کریم کے اندر کچھ انداز بھی ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین تم لوگوں کو جنت کا وارث بنائے گا. اور میں نے کسی موقع پر ذکر کیا تھا کہ وراثت یہ فری میں منتقل ہوتی، باپ کا انتقال ہوتا ہے، بیٹا باپ کا وارث بن جاتا ہے، اور جو وارثین ہوتے ہیں ان میں وراثت تقسیم ہو جاتی، یعنی بیٹے کو پیسے دے کر اپنے باپ سے پراپرٹی خریدنی نہیں پڑتی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ یہ وہ جنت ہے جس کا ہم تم کو وارث بنا رہے ہیں، یعنی وارث بنا رہے ہیں، فری میں تم کو دے رہے ہیں. تمہارے اعمال اس قابل نہیں تھے، تمہارے اعمال اس جنت کا بدل نہیں بن سکتے تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کے عوض تم کو اللہ رب العالمین اس جنت کا وارث بنا رہا ہے جو تمہیں فری میں دی جا رہی ہے. تمہارے اعمال اس جنت کو حاصل کرنے کے قابل نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو، اچھے اعمال کرنے والوں کو جو جنت عطا فرمائے گا، اس جنت کی خوبی یہ ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ آج تک کسی آنکھ نے ایسی نعمتوں کو دیکھا نہیں، کسی کان نے ایسی نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں، اور کسی دل میں ایسی نعمتوں کے بارے میں خیال نہیں آیا. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیا ہی کی نعمتوں کا ذکر جنت کے بارے میں کیا ہے کہ دنیا کے جو کیلے ہوں گے، اللہ رب العالمین نے سورۃ الواقعہ کے اندر کیلوں کا ذکر کیا، اللہ رب العالمین نے مختلف پھل کا ذکر کیا، اللہ رب العالمین نے سائے کا ذکر فرمایا،
کہ جنتی سائے میں ہوں گے. اللہ رب العالمین نے کمروں کا ذکر فرمایا، غرفے کا ذکر فرمایا، اللہ رب العالمین نے بالا خانے کا ذکر فرمایا. لیکن یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں دنیا میں بھی ہوتی ہیں. اس دنیا کے اندر کیلے ہوتے ہیں، اس دنیا کے اندر سنترے اور انگور ہوتے ہیں، اس دنیا کے اندر گھر ہوتے ہیں، محل ہوتے ہیں، باغات ہوتے ہیں، تکیے ہوتے ہیں، قالین ہوتے ہیں. ساری چیزیں اسی دنیا کے اندر کی ہیں. لیکن اللہ رب العالمین جو قالین وہاں پر عطا کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما لا عین رأت، آج تک ویسا قالین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، ولا اذن سمعت، اور ایسے قالین کے بارے میں کسی کان نے سنا ہی نہیں، اور کسی دل میں ایسے قالین کا خیال بھی نہیں آ سکتا کہ جنت میں کیسا قالین بچھا ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، وہاں پر ایک لائن سے سب بسب تکیے لگے ہوں گے. تکیہ ہم دنیا میں بھی لگاتے ہیں، کیا اسی طرح کا تکیہ ہوگا؟ نہیں. اللہ کے نبی نے ایک عام فارمولہ بیان کر دیا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ رب العالمین ایسا تکیہ وہاں پر دے گا جنتیوں کو کہ آج تک ویسا تکیہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل میں ایسے تکیے کا خیال نہیں آ سکتا. اللہ رب العالمین وہاں پر جو کیلے دے گا، اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی یہی کہا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی دل میں ایسے پھل کے بارے میں خیال بھی نہیں آ سکتا. اللہ رب العالمین دے گا ساری اسی دنیا کی نعمت، لیکن اس دنیا کی نعمتوں کے بارے میں ہم آخرت کی نعمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العالمین ان نعمتوں کو ہمیں کس شکل میں عطا فرمائے گا. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جنت کی کئی ایک نعمتوں کا ذکر کیا ہے. آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جو اپنے رب سے دنیا کے اندر ڈرتے تھے، ان کو جنت کی طرف لے جائے گا. زمرہ، گروہ کی شکل میں انہیں جنت کی طرف لے جائے گا. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ یہ جنت کے پاس پہنچ جائیں گے اور پھر اس کے بعد جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا حتیٰ اذا جاؤہا، جب یہ لوگ جنت کے پاس پہنچ جائیں گے اور پھر جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. اور اوپر اللہ رب العالمین نے بالکل یہی انداز جہنمیوں کا ذکر کیا ہے کہ جہنمیوں کو بھی جہنم کے دروازوں کے پاس لے جائے گا. لیکن آپ دیکھیں وہاں ڈائریکٹ ہے فتحت ابوابها، جہنم کے دروازوں کے پاس لے جایا جائے گا اور دروازے کھول کر اس میں جھونک دیا جائے گا. یعنی وہاں پر واو کا استعمال نہیں ہے. غور کریے گا قرآن کریم کے اندر اگر ایک حرف کا بھی اللہ نے اضافہ کیا ہے تو وہ بامقصد حرف ہے، اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے. اوپر جہنم کے تذکرے میں اللہ رب العالمین نے واو کا تذکرہ نہیں کیا، ہوا فتحت نہیں کہا. یعنی جہنم کے دروازوں پر لے جایا جائے گا اور جھونک دیا جائے گا جہنم میں. اور اللہ رب العالمین نے جب اہل جنت کا تذکرہ فرمایا اور جب ذکر فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے آپ سے ڈرنے والوں کا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کو جنت کے دروازوں پر لے جایا جائے گا. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اور پھر ان کا استقبال ہوگا. جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، بہت آرام کے ساتھ استقبال ہوگا ان کا. جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور پھر جنت کے داروغہ کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. طِبْتُمْ، تم نے بڑی اچھی زندگی گزاری، دنیا کے اندر تم نے بڑے اچھے اعمال کیے. سلام علیکم طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خالدین، لہذا تم اب جنت سے داخل ہو جاؤ اور یہ خوشخبری سن لو کہ جنت سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے. اللہ رب العالمین نے تم کو دائمی طور پر یہ جنت عطا فرما دی ہے اور یہ بہت بڑی اللہ رب العالمین کی خوشخبری ہوگی. آپ دیکھیں جنت کی نعمتوں کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی کئی ایک آیات میں بڑے حسین انداز میں تذکرہ فرمایا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جنتیوں کے کھانے کی جو ضیافت سب سے پہلے ہوگی تو یہ مچھلی کی کلیجی سے ہوگی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی ایک صحیح احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العالمین مچھلی کی کلیجی سے جنتیوں کی ضیافت کرے گا۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر مچھلی کی کلیجی کھانے کو نہیں ملتی ہے، دیکھنے کو نہیں ملتی ہے، یا انسان اس کو پسند نہیں کرتا ہے، یا انسان دنیا کے اندر اس کلیجی کو دیکھتا ہے، لیکن وہ اصول یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ کیسی کلیجی اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، کوئی کان اس کا تصور نہیں کر سکتا، دل میں اس کا خیال نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العالمین نے جنت کے چشمے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسا چشمہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو عطا کرے گا کہ اسے جہاں چاہیں گے جاری کر لیں گے، جہاں چاہیں گے جاری کر لیں گے۔ جنت کی نعمتوں کی ایک خاص بات یہ ہوگی کہ آپ خواہش کریں گے، آپ کے دل میں آرزو ہوگی، تمنا ہوگی، اللہ رب العالمین وہ چیز لا کر آپ کو دے دے گا، حاضر کر دے گا۔ اور کیا دے گا اللہ رب العالمین؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جنت کے اندر وہ تمام چیزیں تم کو دی جائیں گی جن کو تم پسند کرو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جن جن چیزوں کا تم مطالبہ کرو گے جنت کے اندر اللہ رب العالمین وہ تمام چیزیں تم کو عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ وہ چیزیں جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے حرام کر دی ہیں، اللہ رب العالمین یہ چیزیں بھی وہاں پر حلال کر کے عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سونے کو حرام کیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جنت میں اللہ رب العالمین مومنوں کو زیور پہنائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک آپ سمجھ لیں کہ سجدوں کے نشانات ہیں، اور اسی طرح سے جہاں تک وضو کے نشانات ہیں، ہماری امت کے لوگوں کے زیورات وہاں تک پہنچیں گے، وہاں تک ان کو زیورات پہنائے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین ایسا زیور پہنائے گا، ایسا زیور پہنائے گا کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں شراب جس کو دنیا کے اندر خمر کہا جاتا ہے، اس کے اندر سکر ہوتا ہے، نشہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے اسی کا ذکر آخرت کے تعلق سے بھی فرمایا کہ اللہ رب العالمین وہاں پر شراب عطا فرمائے گا، وہاں پر ایک مشروب دے گا، لیکن ایسا مشروب کہ جس کے پینے کے بعد انسان کے دماغ میں کوئی خلش نہیں ہوگی۔ دنیا کی شراب انسان پیتا ہے تو اسے نشہ آ جاتا ہے، اول فول بکنے لگتا ہے، گالیاں دینے لگتا ہے، لیکن جنت کی شراب ایسی ہوگی کہ نہ تو سر میں درد ہوگا اس کی وجہ سے، نہ تو دماغ میں کوئی خلش ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جنت میں شور شرابہ نہیں ہوگا۔ یہاں ہوتا یہ ہے کہ انسان شراب پی لیتا ہے تو انسان شور کرنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، گالیاں دینے لگتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، کہ جنت کے اندر جو جنتی ہوں گے کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، کوئی فضول بات دنیا کی نہیں سنیں گے، جیسے دنیا میں بڑی فضول باتیں، ادھر ادھر کی خبریں، شور شرابے، یہ ساری چیزیں آخرت میں جنت میں نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نہ تو کوئی گناہ کی بات سنیں گے، نہ تو کوئی گناہ کی بات سنیں گے، لغو ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہر طرف سے سلامتی ہی سلامتی کی آواز آئے گی، بس تمہارے لیے سلامتی ہے، سلامتی ہے، سلامتی کے ساتھ جنت میں رہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، دائیں ہاتھ والے یعنی جن کا نام اعمال اللہ رب العالمین دائیں ہاتھ میں دے گا، ان کی کیا ہی بات ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فی سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود، اللہ رب العالمین ان کو بغیر کانٹے کے بیر کے درخت میں رکھے گا، بغیر کانٹے کا اللہ رب العالمین بیر کا درخت ہوگا وہ اللہ رب العالمین ان کو عطا فرمائے گا، وطلح منضود، اور اسی طرح کیلے کے گچھے اللہ رب العالمین ان کو عطا فرمائے گا، وماء مسکوب، اور اللہ رب العالمین بہتا ہوا پانی عطا فرمائے گا، اور وفاکہۃ کثیرہ، اللہ رب العالمین بہت زیادہ پھل عطا فرمائے گا، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو پھل نہ تو کبھی ختم ہوں گے اور نہ تو ان کو کبھی کھانے سے منع کیا جائے گا، وفرش مرفوعہ، اور اللہ رب العالمین بلند و بالا فرش عطا فرمائے گا جنت کے اندر۔
تو یہ جنت کی نعمتیں ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں اللہ رب العالمین سورۃ الغاشیہ کے اندر فرماتا ہے کہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، کہ اللہ رب العالمین جنتیوں کو بلند و بالا جنتوں میں رکھے گا۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، اس کے اندر کوئی لغو بات جنتی نہیں سنے گا، کوئی بری بات جنتی نہیں سنے گا۔ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ، اللہ رب العالمین اس میں جاری چشمہ عطا فرمائے گا۔ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ، اللہ رب العالمین بلند و بالا وہاں پر چارپائی عطا فرمائے گا جو اونچائی پر ہوں گی، اور دنیا کے اندر بھی اونچائی کا گھر اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو چارپائی وہاں پر اللہ عطا فرمائے گا، جو تخت عطا فرمائے گا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ بہت بلند و بالا ہوں گے۔ لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پیالے لگے ہوں گے، مختلف چیزوں کے پیالے لگے ہوں گے، ونمارق مصفوفة، اور اسی طرح سے تکیے لگے ہوں گے، وزرابی مبثوثة، اور اللہ رب العالمین قالین بچھا دے گا جنتیوں کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جنتیوں کو ملنے والی مختلف نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی کئی ایک آیات میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے کہ مومنوں کو اللہ رب العالمین ایسی جنتیں عطا فرمائے گا تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یعنی یہ لوگ جنت کے اوپری حصے میں ہوں گے اور ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے ان نہروں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مثل الجنت التي وعد المتقون، کہ اللہ رب العالمین جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا کرتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ اس کے اندر ایک ایسی نہر ہوگی پانی کی جو غیر آسن، گندی نہیں ہوگی، وہ پانی کبھی خراب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دنیا کا پانی انسان کو پتہ نہیں ٹھیک سے پینے کو ملے یا نہ ملے، اس کو فلٹر کرنا پڑتا ہے، اور آج اچھے پانی کے لیے لوگ پریشان ہیں، لوگ خرید کر پی رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جنتیوں کو اللہ رب العالمین ایسے پانی کی نہر عطا فرمائے گا کہ جو پانی کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور اللہ رب العالمین ایک دودھ کی نہر جاری کرے گا وہاں پر، لم يتغیر طعمه، ایسی دودھ کی نہر کی جس کا ذائقہ کبھی بدلے گا ہی نہیں، کبھی بدلے گا نہیں، کبھی پھٹے گا نہیں۔ دودھ کی نہر ہوگی لیکن وہ نہر کبھی پھٹے گی نہیں، وہ دودھ کی نہر کبھی پھٹے گی نہیں، خالص دودھ کی نہر اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور اللہ رب العالمین وہاں پر خمر، شراب جسے ہم دنیا کے اندر کہتے ہیں، اس کی اللہ رب العالمین پوری نہر جاری کرے گا وہاں پر۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کیا ہے، اور اس کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے کہ جو دنیا کے اندر شراب پیے گا اللہ رب العالمین اس کو آخرت کی شراب نہیں پلائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہاں پر جو خمر ہوگا لذۃ للشاربین، یہ تیسری نہر ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہوگی اس کے اندر، ایسا مشروب، ایسی شراب اللہ رب العالمین اور ایسی خمر اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا کہ جس کے اندر پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہوگی۔ اور چوتھی نہر کا اللہ رب العالمین نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور اللہ رب العالمین ایک ایسی نہر عطا فرمائے گا جو صاف و شفاف شہد کی ہوگی۔ شہد دنیا کے اندر ہم پیتے ہیں، اور اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر علامت کے طور پر کیا ہے کہ کس طرح مکھی کہ تھوک سے اللہ رب العالمین شہد بنا دیتا ہے، وہ پھولوں کا رس لے جاتی ہے اور اس کے بعد وہ چھتا لگاتی ہے اور وہاں پر جا کر وہ شہد اگلتی ہے اور میٹھا رس بن جاتا ہے وہ پھولوں کا رس۔ اللہ رب العالمین نے علامت اور نشانی کے طور پر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو بطور دوا استعمال کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں شہد کی نہر کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین جنتیوں کو شہد کی نہر عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں یہ نہریں ہیں جو 4 قسم کی نہریں اللہ رب العالمین اہل جنت کے لیے جاری کرے گا، اور آپ دیکھیں اللہ رب العالمین سورہ دہر کے اندر فرماتا ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اللہ رب العالمین مومنوں کو
ان کے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائے گا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین ریشم عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ریشم کا لباس دنیا کے اندر مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن اللہ رب العالمین اسی لباس کو نعمت کے طور پر جنت میں پہنائے گا، اور یہ اہل جنت کا خاص لباس ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے ذکر فرمایا کہ باریک ریشم کا لباس اور اسی طرح موٹے ریشم کا لباس یہ بھی انسان کو پہنایا جائے گا۔ جس طرح دنیا کے اندر انسان بڑا خیال کرتا ہے کہ کبھی ہلکا کپڑا پہنتا ہے اور کبھی موٹا کپڑا پہنتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جنت میں اہل جنت کا پورا اس کا خیال کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے متکئین فیہا علی الارائک، اہل جنت اپنی مسندوں پر ٹیک لگا کر بہت آرام کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ خاص بات اللہ نے آگے ذکر فرمائی کہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ جنت کے اندر اہل جنت نہ تو دھوپ دیکھیں گے، نہ تو وہاں پر سورج کی تپش ہوگی، نہ تو وہاں پر سورج کی تمازت ہوگی، ولا زمہریرا، اور نہ تو وہاں پر سخت سردی دیکھیں گے۔ سخت سردی ہو جائے تو یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، اور سخت گرمی ہو جائے تو یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کو نہ تو سردی لگے گی وہاں پر بہت زیادہ، اور نہ تو وہاں پر بہت زیادہ گرمی لگے گی۔ اللہ رب العالمین ان کو معتدل موسم وہاں پر عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسا مشروب عطا فرمائے گا کہ جس کی ملاوٹ زمہریر کی ہوگی۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کافور کی ملاوٹ ہوگی، ایسا کان مزاجھا کافورا، ایسا مشروب اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا کہ جس کی ملاوٹ کافور کی ہوگی۔ آپ دیکھیں کافور کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، پورے انسان کے مزاج کا اللہ رب العالمین خیال کرے گا کہ اہل جنت کو جس کی ضرورت ہوگی اللہ رب العالمین ویسا مشروب جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس مشروب میں زمہریر یعنی سونٹ کی ملاوٹ ہوگی۔ آپ دیکھیں سونٹ کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اللہ رب العالمین یہاں پر بھی حالات اور مزاج کا خیال کرے گا کہ سونٹ اللہ رب العالمین ملا کر دے گا۔ اور کیا وہ دنیا کی سونٹ ہوگی؟ نہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اس اصول کا ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہ نعمتیں اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں آج دنیا کے اندر انسان دنیاوی حوروں کے پیچھے تباہ ہے، دنیاوی حوروں کے پیچھے تباہ ہے، اور جس کو اللہ رب العالمین نے یقیناً قرآن کریم کے اندر فتنے کے طور پر ذکر کیا ہے کہ یہ عورت اگر اس کی محبت بے لگام ہو جائے تو یہ فتنہ اختیار کر لیتی، فتنہ ہے۔ اور اگر ہم اور آپ سمجھ لیں کہ اگر ہم دنیا کی حوروں کے پیچھے پڑتے ہیں اور ان سے ناجائز تعلقات کرتے ہیں، ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں، یا کسی بھی طرح کا اس طرح کا ہم معاملہ کرتے ہیں، تو ہم سمجھ لیں کہ ہم ان حوروں سے محروم ہو جائیں گے جن حوروں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا سورہ رحمان میں کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ اللہ رب العالمین اہل جنت کو بڑی بڑی آنکھوں والی، خوبصورت آنکھوں والی ہم عمر اللہ رب العالمین حوریں عطا فرمائے گا کہ جن کو نہ تو کسی انسان نے چھوا ہوگا ان سے پہلے، اس جنتی سے پہلے نہ تو کسی جن نے چھوا ہوگا، سب سے پہلے یہی چھوئے گا ایسی حوروں کو۔ اللہ رب العالمین ایسی حوریں جنت کے اندر عطا فرمائے گا۔ اور اللہ رب العالمین جنت کی نعمتوں کا یقیناً تبھی مزہ ہے جب انسان جوان ہو، ہٹا کٹا ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، کہ ہم انسان کو وہاں پر نئی زندگی عطا کر دیں گے، فجعلناہن ابکارا، ہم ان کو ایسا جوان بنا دیں گے وہاں پر کہ پھر کبھی انہیں بڑھاپا طاری نہیں ہوگا، کبھی انہیں بڑھاپا طاری نہیں ہوگا۔ اسی معنی کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا سے خوش طبعی کی تھی، خوش طبعی کی تھی۔ وہ بڑھیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ رب العالمین مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ بڑھیا رونے لگی اور پریشان ہو گئی کہ وقت کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، اس کا مطلب میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی نے جب اس کی پریشانی دیکھی تو پھر اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہیں اس حالت میں اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا، اور جب تم جوان ہوگی تبھی تو جنت کی نعمتوں کا لطف لے پاؤ گی۔
تو اللہ رب العالمین وہاں پر بوڑھوں کو بھی اللہ رب العالمین جوان کر دے گا اور اللہ رب العالمین ایسی ایسی دائمی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں اہل جنت کی ایک بہت بڑی نعمت جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جنہوں نے بھلائی کی انہیں حسنہ عطا فرمائے گا۔ حسنہ سے مراد مفسرین کہتے ہیں جنت مراد ہے۔ اللہ رب العالمین انہیں جنت عطا فرمائے گا، وزیادہ، اور ایک زیادہ چیز عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی طرح سے صحابہ کرام نے جو زیادہ کی تفسیر کی ہے وہ رؤیت باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العالمین کا دیدار۔ اس نعمت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے الگ سے کیا ہے کہ جنتوں کی نعمتیں، ساری نعمتیں مل جائیں گی، لیکن ایک نعمت کے بغیر جنت کی نعمتیں جو ادھوری رہ جائیں گی، ناقص رہ جائیں گی، وہ ہے رؤیت باری تعالیٰ، یعنی اللہ رب العالمین کا دیدار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین کو آخرت میں، دنیا کے بارے میں تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ دنیا کی آنکھیں اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ رب العالمین کو کسی نے نہیں دیکھا، دنیا کی آنکھوں نے نہیں دیکھا، لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین یہ نعمت عطا فرمائے گا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اللہ کو، اپنے رب کو اپنے سامنے اسی طرح سے دیکھو گے جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو تو تمہاری آنکھیں ذرا بھی پریشان نہیں ہوتی ہیں، دیکھ لے جاتی ہیں، اسی طرح تم اللہ رب العالمین کے نور کو، اللہ رب العالمین کی روشنی کو وہاں پر دیکھو گے، کیونکہ اللہ کا نور یہ دنیا کی آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے کی خواہش کی تھی تو اللہ رب العالمین نے ایک تجلی کی تھی، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، ایک بنصر ذکر ہے کہ یہ جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے اس کا کنارہ اللہ رب العالمین نے نمودار کیا تھا پہاڑ پر کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو اللہ کا نور دنیا کی آنکھ برداشت نہیں کر سکتی، دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ رب العالمین جب موت دے دے گا، جب دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے اور آخرت میں اللہ رب العالمین جب ازسر نو ہمیں اور آپ کو زندگی عطا فرمائے گا تو وہاں پر جو اللہ رب العالمین کے مومن بندے ہیں، اللہ رب العالمین کے جو ایمان والے بندے ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ رب العالمین ان کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، دیدار الہی عطا فرمائے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ بہت ٹوٹے پھوٹے انداز میں نے مختصراً جنت کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا، حالانکہ جنت کے تذکرے کے لیے دفتر درکار ہیں، کئی خطبات درکار ہیں، انشاءاللہ کسی موقع سے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آئے گا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان نعمتوں کا مستحق بنائے۔ آپ دیکھیں یہ فتنوں کا دور ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اونچے ٹیلے پر چڑھے اور چڑھنے کے بعد آپ نے کہا کہ میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ تمہارے گھروں میں اس طرح سے گر رہے ہیں جس طرح سے پانی کے قطرے بارش میں گرتے ہیں، میں اس طرح سے فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، تمہارے گھروں میں فتنوں کی آمد ہے، فتنے آ رہے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، آج جو ہے بہت سے فتنے، داخلی فتنے، خارجی فتنے، نہ جانے کون کون سے فتنے ہمارے اور آپ کے درمیان ہیں، لہذا ان فتنوں سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے شروع ہی میں جب قرآن کریم اتر رہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ دیا، اللہ رب العالمین نے انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دیا، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی نے کئی ایک صحابہ کرام کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی۔ ان کے تعلق سے بھی آپ دیکھیں فتنوں کا سامنا ہے اور نہ جانے کیسا کیسا نظریہ ان کے بارے میں ہے۔ شرک کا فتنہ ہے، بدعت کا فتنہ ہے۔ آپ دیکھیں شرک کا فتنہ تو اتنا بڑا ہے کہ اللہ رب العالمین کبھی مشرک کو جنت نہیں دے سکتا، سارے گنہگاروں کو اللہ جنت دے سکتا ہے اور اللہ کے نبی کی شفاعت اس کے حق میں کام آ سکتی ہے، لیکن مشرک کا پتہ بالکل گول کر دیا، ختم کر دیا ہے اللہ رب العالمین نے کہ اس کو جنت کسی بھی صورت میں مل نہیں سکتی۔ اس لیے جو شرکیہ اعمال ہیں ان سے خاص طور سے ہمیں اور آپ کو بچنا بہت ضروری ہے، اور جو بھی شرک کے چور دروازے ہیں کہ جن سے انسان شرک تک پہنچ جاتا ہے، ان دروازوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ خالص
اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ رب العالمین کی پرستش کریں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں اتنی عظیم جنت کا ہمیں اور آپ کو حقدار بنائے۔ تو اس بات کی ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں بدعت کا فتنہ ہے، اور آج سفر کی 2 تاریخ ہے، سفر کی 2 تاریخ ہے، تو باتیں سفر کے تعلق سے بھی لوگوں میں مشہور ہیں۔ زمانے جاہلیت میں اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر صاف فرما دیا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا، سفر کا مہینہ منحوس سمجھا جاتا تھا، اس لیے خاص طور سے آپ نے فرمایا کہ سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں ہوتی، بلکہ پورے سال کا کوئی بھی دن منحوس نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی دن، محرم کا مہینہ ہو، چاہے 10ویں محرم کا دن ہو یا اس سے پہلے کے دن ہو، سارے دنوں میں شادی بیاہ آپ کر سکتے ہیں، خوشی کے سارے کام آپ کر سکتے ہیں، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی دن نحوست والا نہیں ہوتا۔ اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ الو کی نحوست اسلام کے اندر نہیں ہے۔ الو آ جائے، بیٹھ جائے گھر میں، لوگ کہیں کہ کوئی آفت آنے والی، کوئی مصیبت آنے والی ہے، ایسا کوئی تصور ہمارے اور آپ کے یہاں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری شریعت میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو ان سب بدعات سے ہمیں اور آپ کو بچنا جو انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہیں، کسی دن کو منحوس سمجھنا، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، یا 13 تیزی اس کو کہا جاتا، 13 تیزی عورتوں میں بڑا مشہور ہے، 13 تیزی کہ اس کے 13 دن بڑے سخت ہوتے ہیں، 13 دن بڑے سخت ہوتے ہیں، اس طرح کی بات، یا 13 دن آسمان سے کوئی مصیبت اترتی ہے، نازل ہوتی ہے، یہ سارے تصورات بالکل غلط ہیں۔ ہماری شریعت کے اندر کوئی دن تیز نہیں ہوتا، کوئی دن سخت نہیں ہوتا، سارے دن برابر ہوتے ہیں سارے کاموں کے لیے۔ لہذا اس بات کو ہمیں اور آپ کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ جنت کے مستحق بن سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے۔ اے اللہ صحابہ کرام کے منہج کے مطابق ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ شرک و بدعات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔